تقسیم ہو جائے گا۔ علی کی ولایت تقسیم ہونے والی نہیں، جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہے وہاں میرے نبی کی نبوت کی شہادت واجب ہے، جہاں میرے نبی کی نبوت واجب ہے اس کی شہادت، وہاں میرے مولا علی کی شہادت بھی واجب ہے۔ کہا ہے اس کتے کا منہ بند کرنے والا، ایک ہستی اٹھی کائنات میں 73 فرقوں نے لکھا، اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ قربان جاؤں اس مجمع پر، ان اصحاب رسول پر جب نبی نے یہ فریاد بلند کی ہوگی، کوئی ہے اس کتے کا منہ بند کرنے والا، جس جوان نے کہا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، میرے نبی کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ پھر میں مجمع میں کہوں کوئی ہے نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے والا، کوئی کہے لبیک ہم جو حاضر ہیں، میں کتنا خوش ہو جاؤں گا۔ دیکھو قرآن کی آیت سن کر آمادہ ہو گئے، گھبرا تو نہیں گئے؟ لبیک یا رسول اللہ، اور کچھ نہیں کہتا، کسی طرف نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیوں کہا، کس وقت کہا، کیسے کہا، پھر کیا جواب ہے، نہیں، میرا موضوع نہیں ہے۔ میں جملہ دینے جا رہا ہوں اس ولایت علی کا۔ حضرت علی گئے، کائنات کے نبیوں کے نبی نے اپنی دستار مبارک اتاری، میرے محمد مولا علی کے سر پر دستار رکھی، اپنی نالائن اتاری، میرے مولا کو نالائن پہنائی، اپنی عبا اتاری، میرے مولا کو عبا پہنائی، جلدی سے کہا یا الناس، میرے صحابیوں دیکھو، خدا کی قسم پشت پر ہاتھ پھر کر میرے نبی نے کہا لوگوں دیکھ لو، آج کل ایمان جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ کل ایمان جا رہا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ کل کفر کے مقابلے میں۔ یہ بھی تقریر ہے، اگر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں تقریر شروع کروں تو 10 دن کی ضرورت ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے ولایت علی۔ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، کیسے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ نبی نے علی کو کیا کہا؟ کل ایمان، کیا کہا؟ اونچا بولیے، پھر بولیے، ایک مرتبہ پھر بولے تاکہ میرے بھائی نبی راشد صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ سٹیج پر پہنچ جائیں۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ کل ایمان۔ صلوات پڑھے گا محمد والا۔ کون جا رہا کل ایمان؟ کس کے مقابلے میں؟ کل کفر کے مقابلے میں۔ تو نبی نے علی کو کیا کہا؟ کل ایمان۔ اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کربلا کے مقام کی طرف دیکھ کر کہا دین پناست حسین، دین است حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، پہاڑ کے برابر جملہ دے رہا ہوں، جو علی والے بیٹھے ہیں وہ علی علی کرتے رہیں گے۔ کیا کہا کہ دین است حسین، دین حسین ہے، اور نبی نے علی کو کہا ایمان علی ہے۔ کائنات میں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، محمد مصطفیٰ سے لے کر آج تک کی عوام تک، میاں چندو کی عوام تک، کوئی ایسی ہستی اللہ نے خلق کی ہے کہ جس کا باپ ایمان ہو، بیٹا دین ہو، جس کا باپ کبھی کوئی ہستی ہے کہ جس کا باپ ایمان ہو اور بیٹا دین ہو؟ نہیں،
ایمان سے بتا رہا ہوں جتنی چیزیں دین میں ہیں یہ کل نہیں جز ہے. جز کسے کہتے ہیں؟ کل کسے کہتے ہیں؟ کل کہتے ہیں جڑ کو، جز کہتے ہیں شاخوں اور پتوں کو اور پھلوں کو. یعنی اس سے آسان اور کیا کروں؟ جز ہے جڑ اور جز ہے شاخیں اور پتے، کل ہے جڑ. کل کیا ہے؟ جڑ. آم کا جو درخت ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا، اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہوتی ہے، اس کے پھل زمین میں نہیں، اس کی شاخیں زمین میں نہیں، اس کے پتے زمین میں نہیں. لیکن وہ شاخیں پتے وجہ ہے اس کل کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ وجہ ہے کس کی؟ کل کی. اگر کل نہ ہو جز باقی نہیں رہے گا. پھر مثال دیتا ہوں، کہیں باغ کھڑا ہو اور آم کا درخت ہو، کوئی بندہ جا کر کھڈا لگا کر اس کل کو جڑ کو کاٹ دے، وہ آم گر جائے. 2 دن کے بعد جا کر کہے آم سے کہ اے درخت میں تجھ سے آم کھانے آیا ہوں، وہ درخت کے پتے اور وہ شاخیں اور وہ پھل اس بڑے پر لعنت کریں گے کہ لعنت ہے تجھ پر میری اور میرے اللہ کی اور ہم پورے درختوں کی، کہ کل تو کل کو تو کاٹ دیا تھا، جز کا تو پھل لینے آیا ہے. نماز ہے جز میں ایمان، روزہ ہے جز میں ایمان، قرآن ہے جز میں ایمان. اگر تو نے علی کی ولایت کی گواہی نہ دی، نماز تم پر لعنت کرے گی، قرآن بھی تم پر لعنت کرے گا. اعلان ہے، ہر فرقہ اس بات پر متفق ہے کہ نبی علی ہے کل ایمان. دین کی ہر چیز ہے جزو ایمان. کل نہ ہو جز بیکار، کل نہ ہو جز بیکار. روزہ رکھ اگر علی کا نام نہیں، روزہ بیکار. نماز پڑھ علی کا نام بدعت، نماز بیکار. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ جب بھی کوئی ذکر کیا کرو اللہ کا اور اس کے نبی کا ذکر. نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکات بھی ذکر ہے، توحید بھی ذکر ہے، رسالت بھی ذکر ہے، مجالس بھی ذکر ہے. تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. جب بھی تم کوئی میرا میرے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس ذکر کو خوبصورتی کے لیے زینت دیا کرو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے نام سے. انشاءاللہ کل اسی سے آگے کل ایمان سے آگے پھر چلیں گے کہ حقیقت میں نے ابھی مجتہدین کے فتوے شروع نہیں کیے، توضیح اور مسائل کے ایڈریس نہیں بتائے، محمد مصطفیٰ کی حدیث نہیں پڑھی، اصحاب رسول کے فرمان نہیں پڑھے. اگر ہر بندہ، ہر صحابی، ہر مجتہد قرآن کی ہر آیت، نبی کی ہر روایت علی علی کرنے پر آپ کو مجبور نہ کرے تو مجھے علی نے بلایا ہی نہیں. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی. جو